رضا ہے رمضان، 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 رضا مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین مالک کائنات کے فضل و کرم سے فلک نیوز اینڈ حرمین ساؤنڈ کی جانب سے پروگرام رضائے رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوشیاں، رحمتیں اور اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت مالک کی کائنات آپ پر اپنا خاص کرم اور فضل رکھے، رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اس آخری عشرے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس آخری عشرے کے حوالے سے جو پیارے آقا جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس عشرے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ کاش، بلکہ دعا ہے، مولا ہم سب کو اس عشرے کے اندر ان جہنم سے آزاد ہونے والوں میں میرے مولا ہمارے ناموں کو درج فرما دے۔ ناظرین محترم، رضائے رمضان روزانہ کی طرح ایک خوبصورت، ایک پیارا سا الحمدللہ پروگرام لے کے آپ کے سامنے میں حاضر ہوتا ہوں، جس کے اندر آپ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، نعت رسول مقبول سے اپنے عشق کو حضور سے مزید اس کا اظہار اور عشق مصطفیٰ میں مزید اضافہ کرتے ہیں، اور ہوتے ہیں ہمارے ساتھ علماء کرام، مفتیان کرام، پروفیسر اور بہترین سکالرز جو کہ علم دین کے خزانے لٹاتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں، آپ بھی سیکھتے ہیں، بالیقین اللہ کے فضل و کرم سے ان علماء کی وجہ سے ہی آج ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر ہمارے درمیان بڑی مقتدر شخصیت، بہت ہی خوبصورت، علم کے اندر ایک گہری سوچ رکھتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا اختر رضا قادری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ملاقات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ، سرکار کا بڑا ہی کرم ہے۔ آپ کو رضائے رمضان پروگرام اور فلک نیوز اور حرمین ساؤنڈ جانب سے جو یہ خوبصورت پلیٹ فارم یہاں پہ آپ نے دیکھا، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت یہ پروگرام سجایا گیا ہے فلک نیوز کی جانب سے۔ پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے کہ اتنی پر نور پر وقار ساعتوں کے اندر لوگوں کو مستفید کرنے کا بہترین ذریعہ انہوں نے فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکت مشت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ضرور علامہ صاحب سے گفتگو ہوگی، کلام، اور ان سے جو ہے وہ علم دین کے حوالے سے علم کا خزانہ سمیٹیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے لیلۃ القدر کیسے گزارے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات کہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس قرآن جس رات نازل ہوا، وہ عظیم الشان شب قدر کو کس انداز سے گزارا جائے، لیلۃ القدر کیا ہے، یہ ساری باتیں آج ہمارے اس پروگرام کے اندر آپ ضرور جانیں گے، اور بہت کچھ اس کے علاوہ بھی آپ کو سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ ناظرین، پروگرام رضائے رمضان کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے درمیان بڑی خوبصورت شخصیت اور ہر دل عزیز شخصیت، اس سکرین کی جانی پہچانی شخصیت، میری مراد جناب سعد رضا عطاری ذلہ مجدہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ سعد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے حضور؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آپ اپنا حال سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ جی آپ کی دعائیں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، وقت ہوا ہے پروگرام کے اندر تلاوت شامل کرنے کا۔ چلتے ہیں سعد بھائی کی طرف،
اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں. جی سعد بھائی تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ واہ کیا کہنے. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ناظرین محترم، تلاوت کلام پاک سے پروگرام رضائے رمضان کا آغاز ہو چکا ہے. جلدی سے ہمارے اس خوبصورت سے پروگرام کو اول تا آخر دیکھنے کے لیے اس فلک نیوز اور حرمین ساؤنڈ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. جتنے زیادہ شیئرز کریں گے، جتنا زیادہ سبسکرائب کریں گے، صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہے. پروگرام الحمدللہ اپنی جو ہے وہ روانگی میں ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ہم نے جانا ہے علامہ صاحب کی طرف اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے آغاز کرنا ہے اور دیکھتے ہیں علامہ صاحب ہمیں آج ہمارے اس ٹاپک کے حوالے سے کیا وضاحت ارشاد فرماتے ہیں، کیا علم کا خزانہ جو آپ تک پہنچاتے ہیں. بالیقین آپ بہتاب ہوں گے کہ آج ہمیں لیلۃ القدر کے حوالے سے وہ معلومات ملے کہ آنے والی جو شب لیلۃ القدر ہے اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس کا طریقہ کار وہ سارا ہمیں پتہ چل جائے. چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. جی حضور، لیلۃ القدر کو کیسے گزارا جائے؟ آپ کے سوال سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے لیا چلتا ہوں. آپ نے کہا کہ اس رات کو کیسے گزارا جائے. پہلے تو ہم رات کی ڈیفینیشن لیں گے کہ رات کیا ہے. جی جی بالکل. اللہ رب العزت نے اس رات کی شان قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی اور اللہ رب العزت نے اعلان اس رات کا صرف ایک آیت کے اندر نہیں بلکہ پوری کی پوری صورت نازل فرمائی. اللہ رب العزت نے پوری صورت کے اندر اس کی شان عیاں کر دی. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات کو اس شان والے قرآن کو ہم نے نازل کیا. سبحان اللہ. اگلے جملے قرآن کریم کے ہمیں حضرت انسان کو حیرت میں ڈالتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو یہ قدر کی رات کیا ہے. واہ واہ. آپ کا یہی سوال ہے جو قرآن کریم کا یہ جملہ ہے کہ یہ رات کیا ہے، اس کو کیسے گزارا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میں قرآن کریم سے اس کا جملہ اس کا جواب ارشاد فرماتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا بات ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا واضح اعلان کر دیا. اب چلتے ہیں تھوڑی سی تشریح کے حوالے سے. فرمایا کہ لیلۃ القدر کو دیکھا جائے تو ہم اس کو 3 زاویوں سے دیکھیں گے، عربی، فارسی اور اردو کے اندر. پہلا جملہ عرف عام میں جو بولا جاتا ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اصل میں یہ لفظ عربی زبان کا ہے. اس کا معنی بھی قدر والی رات ہے. اگلا جملہ شب قدر. فرمایا یہ فارسی زبان کا جملہ ہے، اسی کا معنی بھی وہی بنتا ہے کہ قدر کی رات. اور اردو زبان کے اندر یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. پیر سید کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الازہری آپ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ قدر کی رات کیا ہے. آپ نے قدر کا معنی جہاں بہت سارے معنی فقہا اور مفسرین نے بیان کیے، وہاں پیر سید کرم شاہ صاحب الازہری فرماتے ہیں کہ قدر بمعنی قدر و منزلت،
فرمایا اس رات کے اندر جو عبادت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے قدر و منزلت عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اسے عزت و شرف کا اللہ رب العزت تاج عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ یہ رات اگر ایک رات کی عبادت جس کو میسر آ جائے، وہ ایک رات کی عبادت ایک طرف اور 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، یہ ایک رات کی عبادت بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں، آپ نے ہمیشہ اس رات کو اپنایا اور کوشش کی۔ یہ طاق راتیں جو ہمیں اعتکاف کے حوالے سے میسر آتی ہیں، حضور کی سنت ہے، یہ اس لیے کہ تاکہ ان طاق راتوں کے اندر ہمیں شب قدر کو تلاش کیا جائے، اور تلاش جس نے کر لیا وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ بے شک ناظرین محترم، جس نے شب قدر کو تلاش کر لیا وہی تو کامیاب ہے، اور بالیقین اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو بھی حاصل کر لیا، چونکہ شب قدر والی رات کو قدر والے ہی جانتے ہیں۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف، اور آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے ثنا خان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، سرکار کا کرم ہے۔ کیا سنا رہے ہیں آج ہمارے ناظرین کو؟ جی میرے استاد محترم قاری خرم شہزادہ طارق قادری صاحب، اچھا، جو کہ میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، انہی کے نظر میں ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارشاد۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا، زہرا کا وہ بابا، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر، جیسا ہے نصیر آخر، سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ بالیقین اللہ رب العزت مالک کائنات، خالق کائنات کے محبوب کی شان وراء الورا ہے، اور حضور کی شان وہ شان ہے کہ جس کے صدقے سبھی کو شانیں ملی ہیں۔ یہ عظیم مرتبہ اور عظیم کائنات کے اندر جو رتبہ ملا ہے وہ صرف میرے آقا جانی کو ملا ہے۔ حاضرین محترم، مزید کلام کی طرف چلتے ہیں۔ جی رمضان بھائی، مزید کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الوداعی روزے چل رہے ہیں، اسی حوالے سے کلام پیش کروں گا۔ جی جی ارشاد۔ الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، کیا بات ہے؟ رحمتوں کا تو پیغام لایا، رحمتوں کا تو پیغام لایا، برکتوں کا تو انعام لایا، رتبہ اعلیٰ افضل تیرا ہے، رتبہ اعلیٰ افضل تیرا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، جام رحمت کا تو نے پلایا، جام رحمت کا تو نے پلایا، گل مرادوں کا تو نے کھلایا، تو
جدا ہم سے کیوں ہو رہا ہے، تو جدا ہم سے کیوں ہو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند آنسو میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ یہ گھڑیاں، یہ لمحے اپنی رحمتیں لٹا کر ہم سے ان قریب جدا ہونے والے ہیں۔ ناظرین محترم، کیا پتہ آئندہ سال ہماری زندگی ہو یا نہ ہو، دعا یہی ہے کہ مولا اس رمضان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ناظرین محترم، لیلۃ القدر اس رمضان میں ہمیں میسر آئی ہے، جانتے ہیں اس پر مزید علامہ صاحب قرآن مجید کے اندر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ نے بڑا خوبصورت کیا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کو جتنی عزتوں اور جتنے مرتبوں سے نوازا ہے، اس کی مثال ملتی نہیں ہے۔ بے شک نہیں ملتی۔ مفسرین نے بہت سے احادیث طیبات اس بارے میں رقم کیے۔ میں پیران پیر کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ غنیت الطالبین کے اندر پیران پیر حضرت محبوب سبحانی الشیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت جملہ نقل فرماتے ہیں جی ارشاد، اس حوالے سے کہ یہ جو لفظ قدر ہے، شب قدر، یہ قدر کی جو رات ہے، یہاں قدر بمانا تنگی بھی ہے۔ اچھا، توجہ کرنا ہے آپ نے، حاضرین کی توجہ چاہتا ہوں کہ لفظ قدر جو ہے، قدر بمانا عزت و منزلت بھی ہے، عزت و شرف بھی ہے، لیکن قدر بمانا تنگی بھی ہے۔ اب قدر بمانا تنگی کیسے؟ یہاں مفسرین وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں قدر بمانا تنگی اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اس قدر جھرمٹ بہ جھرمٹ، ہجوم در ہجوم اتنے اترتے ہیں کہ زمین کے ذرات کم پڑ جاتے ہیں، فرشتے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ کبیرہ۔ اب پیران پیر کا جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں غنیت الطالب کے اندر فرمایا کہ جب جو ہی شب قدر کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت
अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से निदा बुलंदी है, जिब्रील हुक्म रब्बिल जिल, फरमाया जा जमीन पर। हजरत जनाब जिब्रील जाने लगते हैं, रोक दिया जाता है, फरमाया ऐसे न जा, 70,000 फरिश्तों की जमात भी ले जा। वाह वाह, 70,000 फरिश्तों की जमात भी जमीन पर आती है और आकर किबला तवज्जो करना है कि हजरत पीरानी पीर फरमाते हैं, पीरानी पीर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला हुनियतुत तालिबीन के अंदर फरमाया कि वो जो हजरत जनाब जिब्रील 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर उतरते हैं, उनके हाथों में 4 झंडे होते हैं। क्या बात है, सुभान वो अल्लाह। 4 झंडे होते हैं। बहुत प्यारी एक बात है। झंडा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े अक़दस के पास गाड़ दिया जाता है। वाह वाह। एक झंडा बैतुल्लाह वो जो खाना काबा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को किबला व काबा, उसके पास गाड़ दिया जाता है 2। फरमाया तीसरा झंडा तूरे सीना के पास गाड़ दिया जाता है। वाह और वाह। चौथा झंडा मुसलमानों का पहला काबा मस्जिद अक्सा के ऊपर गाड़ दिया जाता है। क्या बात ये 4 है, झंडे क्या बात है। फरिश्तों के समेत हजरत जनाब जिब्रील उतरते हैं और आकर उसके बाद अगला काम क्या होता है। बड़े मज़े का जुमला है, तवज्जो करना इलामा साहिब। जी जी, अजीज़ान इरशाद। किराम क़दर, ये हजरत जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप हुक्म जारी करते हैं फरिश्तों को, चूंकि सरदार हैं। हाँ। फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, तमाम कितार दर कितार खड़े होते हैं, फरमाया अब जमीन पर फैल जाओ। अल्लाह, जमीन पर फरिश्ते फैल जाते हैं। वाह वाह और वाह वाह। वहां पहुंच जाते हैं जहां जहां अल्लाह का बंदा या बंदी अल्लाह की तस्बीह तहलील में लगा होता है, सुभान अल्लाह, बंदगी के सुभान अंदर अल्लाह। मसरूफ होता है, तस्बीहात अल्लाह का जिक्र के अंदर मसरूफ होता है। यहाँ मुफस्सरीन ने बड़ा खूबसूरत जुमला दिया है, फरमाया 5 किस्म के वो घर हैं जिन घरों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते नाज़िल नहीं होते इस अच्छा। रात भी। तवज्जो कीजिएगा, वो 5 घर कौन कौन से हैं। फरमाया पहला घर वो जिस घर के अंदर कुत्ता मौजूद हो, अच्छा, इस रात फरिश्ता उस घर में दाखिल नहीं होता। अल्लाह ये तवज्जो तलब नाज़रीन की बात नोट करने वाली है। जी जी, आज के इस पुरफितन दौर में उनके लिए जुमला है जो शौकिया तौर पर कुत्ते पाल लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इस रात फरमाया कुत्ता उस घर में उस घर में जिस घर में कुत्ता हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ फरिश्ता दाखिल नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरा वो जिस घर में खिंजीर मौजूद हो, अच्छा, उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आज की रात भी जिस घर में शराब हो, फरमाया वो चाहे शौकिया रखी हो किसी ने, वो मालदार वो लोग सुन लें जो शौकिया अपनी पार्टियों को चाहे साल में एक बार हो, लेकिन हो शराब पड़ी हो घर के अंदर, वो चाहे तय खाने के अंदर पड़ी हो, फरमाया उस घर में इस रात भी अल्लाह के पाक फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया चौथे नंबर पर वो जिस घर में जुनबी हो, वो जिस पर गुस्ल वाजिब हो और वो गुस्ल न करता हो, पाक की पलीदी का ख्याल न करता हो, फरमाया उस घर में इस रात फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आखिर में फरमाया जिस घर में तस्वीर हो, अल्लाह, ये उनके लिए जुमला है। हमारे अहले सुन्नत व जमात के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी का ये दफ्तर और टीएलपी का ये प्लेटफॉर्म है जिस यहाँ से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस घर के अंदर चाहे शौकिया किसी ने तस्वीर लगाई हो अपने अकाबिरीन की, अपने बुजुर्गों की, उनके लिए भी अलमिया है तस्वीर, हाथ की बनी तस्वीर। इसमें भी इख्तलाफात पाए जाते हैं कि कौन सी तस्वीर जायज़ है, कौन सी नाजायज़। फरमाया वो तस्वीर अगर मौजूद है तो फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी जुमला दे रहा हूँ, हजरत जनाब जिब्रील के हुक्म के मुताबिक जब फरिश्ते फैल जाते हैं, घरों के अंदर चले जाते हैं, फरमाया जो जो बंदा अल्लाह की इबादत में लगा होता है, फरिश्ते जाकर मुलाकात करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ पर अलामा साहब तवज्जो कीजिएगा, मुफस्सिरीन ने फिर सवाल उठाया, बंदगी में इंसान मौजूद है, कैसे मालूम होगा मुझसे फरिश्ता मुलाकात कर मुसाफा करके गया है, हाँ जी, मुलाकात करके गया है। हाँ, फरमाया वो तब एहसास होगा कि बंदगी के दौरान, अल्लाह की इबादत के दौरान अगर तुझ पर खुदा का खौफ तारी हो गया, तेरे जिस्म के रुआ तेरे जिस्म का जिसको कहते हैं खौफ खुदा से लर्ज उठा है। फरमाया यूं समझ ले कि आज तुझ पर अल्लाह के पाक फरिश्ते तेरे से मुलाकात करके गए। क्या बात है नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज अलामा साहब ने इरशाद फरमाए कि लैलतुल क़द्र की शब में फरिश्तों की मुलाकात होती है और मुलाकात के असरात ये हैं कि कैफियत ही बदल जाती है, हर जिस्म के रूम में से खौफ खुदा झलकता नज़र आता है। नाज़रीन मौसम ज़रूर अलामा साहब से कलाम करेंगे, अलामा साहब से बात करेंगे मज़ीद। यहाँ पे जो है वो मुझे कलाम शामिल करना है। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है सना खान भी हैं, हाफिज़ भी हैं, आलिम दीन भी हैं। ये सारी कैटेगरियाँ माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप में रखी हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़याज़ कादरी साहब
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب صحت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے ماشاء جی اللہ. الحمدللہ. آپ سنائیں. الحمدللہ. یہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ نعت خان بھی ہو عالم بھی ہو. کیوں جی حضرت صاحب؟ یہ ہونا چاہیے نا. ہمارے اسٹیجوں کے اوپر بڑا ہاں ہمارے اسٹیجوں کے اوپر بڑا نا غلط قسم کا جو ہے وہ ایک چیز جا رہی ہے. نہ چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے, نہ انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے, نہ ان کے ساتھ قرآن کے ساتھ کوئی واسطہ ہوتا ہے, اور جناب القابات اور یہاں تک سلسلہ کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ آج کے دور میں اگر عالم دین ثنا خان ہے تو یہ فیضان میرے مرشد کریم کا ہے. بے شک میرے پیر طریقت رہبر شریعت ابو البلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں, نعت سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں, آج میرے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت فاتح نجدیت و قادیانیت اور حامی سنت ماہی بدعت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کی جان, دعوت اسلامی کے امیر, میرے پیارے مرشد کا آج یوم ولادت ہے, جشن ولادت ہے جی. تمام مجھ سمیت تمام سکرین کے اس پار بیٹھے اتاریوں اور قادریوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو کہ ہمیں وہ مرشد ملا ہے جس نے بتایا پیر ہوتا کیا ہے. یہاں تو دورہ حاضر میں تو پیر ایک شخصیت پرستی بن چکی تھی. وہ تو جناب سمجھتے تھے کہ نہیں جناب نذرانے بھی آئیں اور بہانے بھی آئیں اور سب کچھ ہی آئیں اور علم نہ آئے, اور جب نماز کی بات آئے تو کہتے تھے ساڑیاں ساریاں ہی اتھے ہوندیاں نے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے مرشد نے آ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ بتلایا ہے اصل میں پیری مریدی کیا ہے, اصل میں رہنمائی کیا ہے. قرآن و سنت کی پہچان کروائی میرے مرشد نے. اتنوں کے سروں پہ امامہ سجوایا میرے مرشدی اتار نے. اتنوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھا میرے مرشدی اتار نے. اور آپ جانیں گے دنیا کے بے شمار ممالک میں, پہلے تو ہم تعداد گنتے تھے 41 ممالک میں مدنی کام ہو رہا ہے, 50 میں ہو رہا ہے. اب تعداد ہم شمار کیسے کریں؟ ان گنت مقامات پر الحمدللہ دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے, مدنی کام کر رہی ہے. یہ سارا فیضان میرے مرشد کریم امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے باپا جان کی زندگی دراز فرمائے, آپ کی آل اولاد کی خیر فرمائے, اور حاسدین کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے. اور سب سے بڑھ کر آخری بات میں مرشد پاک کے والے سے, حضور آپ نے ایسی نقب لگائی ہے رافضیت, خارجیت, ناسبیت, آپ نے ایسے امت میں سے اٹھا کے پھینک دی ہے کہ نکھار ہو گیا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے. ہائے 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 ہائے, ایسے جیسے دودھ میں سے مکھی نکال دی جاتی ہے. واہ واہ علامہ صاحب بڑی پیاری بات. اور میرے مرشد نے ایسی خوشبو پھیلائی ہے الحمدللہ کہ ہر طرف اتار کا فیضان نظر آ رہا ہے الحمدللہ. یہ میں سمجھتا ہوں واقعتاً ہی, یہ صرف میرا کہنا نہیں ہے, اس میں بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس دور حاضر کے مجدد کو دیکھنا ہے تو وہ امیر اہل سنت ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرمائے. چلتے ہیں ناظرین محترم اپنے ثنا خان کی طرف, نعت رسول مقبول شامل کریں گے. جانتے ہیں قبلہ علامہ فیاض صاحب ہمیں آج کیا سنا رہے ہیں؟ ویسے تو سرکار کی مدح سرائی میں جو بھی کلام پڑھا جائے جی جی بے شک اس کا کوئی مول نہیں ہے, نہ ہی کوئی جواب ہے. بالکل. لیکن آج میں نے جس کلام کا انتخاب کیا خالد محمود خالد صاحب کا کلام ہے, بہت ہی خوبصورت کلام ہے, پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, نہیں کوئی, اب میری نگاہوں
جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ تم سا تو حسین ارے یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اے زلف نظر دیکھ، اے زلف نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے، ارے سرکار کا در ہے درے شاہ نہیں کوئی، نہیں کوئی سرکار کا در ہے درے شاہ نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ اور اس رنگ اس شان کا گنبد نہیں کوئی، اس رنگ اور اس شان کا گنبد نہیں کوئی، گنبد تو بہت ہیں مگر خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی گنبد تو بہت ہیں مگر خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اور ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں بلکہ کل کائنات میں، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی، نہیں کوئی اس بزم میں محروم
سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، ورنہ یہ سچ ہے کہ خالد سال کما نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہ، اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، کیا افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی افلاک، اعزاز یہ حاصل ہے اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، ہو گئی پشت فلک ہم استان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، اور وہ آنکھ جو روتی ہے، وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں، اس آنکھ سے رو پوش تو جلوہ نہیں کوئی، نہیں کوئی اس آنکھ سے تو رو، اس آنکھ سے رو پوش تو جلوہ نہیں کوئی، ہاں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا بات ہے، ایسا سرور، ایسا سما بن گیا کہ دل چاہ رہا تھا کہ پڑھتے ہی رہیں، کلام چلتا رہے، اور بالیقین اگر سکرین کے اس پار یہ ماحول ہے تو سکرین کے اس پار بھی یہی ماحول ہوگا، کیفیات اور حضور کی محبتیں آپ سمیٹ رہے ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ اس کیفیت کو اس پر اختتام نہ کیا جائے، مزید بڑھایا جائے۔ علامہ صاحب مزید کیا اپنا کلام جو ہے وہ آپ شامل فرمانا چاہیں گے؟ جی، ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ ایٹماسفیئر چل رہا ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک دلوں کو گرمانے والا کلام ہے، ماشاءاللہ پیش کر رہا ہوں۔ باطل نے جب جب بدلے ہیں تیرے، آیا ہے تب تب میری زبان پر، باطل نے جب جب بدلے ہیں تیرے، آیا ہے تب تب میری زبان پر، کیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر،
اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا باخدا انسان ہم کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا باخدا انسان ہم کو بنایا پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر خود بھی جیو جینے دو سبھی کو خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو اسلام کا ہے یہ درس منور نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر میزان پہ آقا ہم کو بچانا دامن میں اپنے ہم کو چھپانا میزان پہ آقا ہم کو بچانا دامن میں اپنے ہم کو بچانا اتنا کرم یا شفیع محشر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور اس کلام کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بلکہ بہت کیا سب سے خوبصورت شعر ہے شاعر لکھتے ہیں راہ خدا میں گھر کو لٹایا دین نبی پہ سر کو کٹایا راہ خدا میں گھر کو لٹایا دین نبی پہ سر کو کٹایا عقبہ کی دولت لوٹی بھر بھر کر عقبہ کی دولت لوٹی بھر بھر کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بغداد میں خان چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا بغدادی میں خان چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا بغدادی میں خان چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا نوری میاں دیں گے نوری میاں دیں گے برکاتی ساغر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بڑی ہی خوبصورت آواز اور بڑے ہی پیارے انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و معمر فرما رہے تھے قبلہ حضرت علامہ مولانا فیاض صاحب. جی ناظرین محترم چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر علامہ صاحب کی جانب. علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ آج ہمارے ناظرین بہت کچھ سیکھیں گے الحمدللہ. علامہ صاحب یہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کیا پچھلی امتوں میں بھی شب قدر ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیے. جی جی تو میں کوشش کرتا ہوں آپ نے جو بعد میں سوال کیا اس کا پہلے جواب دوں. جی جی ارشاد جو جیسے آپ کی مرضی.
جی حضور ہم نے آپ پہ اصل چھوڑا، میں آپ ارشاد پہلی فرمائیں۔ امتوں کے اندر جو سلسلہ رہا تو ان امتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اعزازات اور یہ انعام اور یہ سارے مرتبے اور رتبے جو سب سنبھال کے رکھے وہ اپنے حبیب کی امت کے لیے سنبھال کے واہ رکھے. واہ 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 کیا پہلی بات ہے۔ امتوں کے اندر یہ سلسلہ نہیں تھا. اچھا۔ قرآن کریم کے اندر یقیناً موجود ہے روزوں کے حوالے سے کہ اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کیے گئے اس لیے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ. روزوں تقوی یقینی طور پر اس کا مطلب ہے روزوں کا ذکر ضرور موجود ہے لیکن شب قدر کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ تحفہ اپنے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفہ عطا فرمایا. کیا بات ہے. اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے جہاں بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہاں جو انتہائی مشہور اور معروف ہے وہ حضرت شمعون علیہ السلام کی ہے جو بنی اسرائیل کا ایک ولی تھے. لیکن ان کا ذکر میں بعد میں کروں گا کیونکہ یہ حرف زد عام یہ جملہ ہے. میں تھوڑا سا ہٹ کے چلنا چاہتا ہوں. امام قرطبی نے جو جملہ رکھا وہ انتہائی میری نظر سے پہلی دفعہ جب گزرا تو میں سمجھ سکتا ہوں سکرین کے اس پار دیکھنے والے اہل علم اور جو کتب کے اندر یقینی طور پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ اس جملے کو سمجھیں گے اور ان کے دامن میں یہ جملہ یقینی طور پر ایک موتیوں کی طرح رہتا ہے. یہ جو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس روایت کے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک وقت کا بادشاہ تھا. اچھا. اللہ رب العزت کے ہاں وہ اتنا معتبر، اللہ رب العزت کی بندگی کرنے والا اور حاکم وقت کے لیے یہ خوبصورت جملہ ہے کہ وہ اتنا نیک اور پاک باز تھا کہ اس کی شمشیر اور تلوار ہمیشہ کافروں کے سر پر چلتی رہتی تھی. واہ واہ اللہ رب العزت کو اتنا محبوب تھا کہ وقت کے جو پیغمبر تھے جو نبی تھے ان کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کا پیغام آیا، وحی آئی، وقت کے نبی کو پیغام ملا. اللہ رب العزت سلام کہتا ہے اور پیغام دیتا ہے وہ جو بادشاہ ہے اس کے پاس آپ جائیں، تشریف لے جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں کہ خالق کائنات تیری رضا مانگتا ہے کہ تو دو دعا مانگے گا، دو تمنا تیرے دل میں ہے، اللہ تیری تمناؤں کو قبول کرے گا. سبحان اللہ. وقت کے پیغمبر چلے، اللہ کے پاک نبی چلتے چلتے وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے. حاکم وقت کا دروازہ جب کھٹکھٹایا گیا، محل کا بلایا گیا، وقت کے پیغمبر آئے ہیں، بادشاہ خود باہر تشریف لایا، انتظام و انصرام استقبال کے کیے گئے، بٹھایا گیا تخت پر اور حضرت وقت کے پیغمبر نے اللہ رب العزت کا پیغام سنایا. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ الوقت کے جو نبی تھے انہوں نے پیغام اللہ کا سنایا وقت کے حاکم کو، بادشاہ کو کہ خالق کائنات سلام دیتا ہے اور پیغام فرما رہا ہے کہ تیرے دل میں جو تمنا ہے تو جو دعا مانگے گا مالک تیری دعا قبول کرے گا. واہ 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 کیا بات. اللہ اکبر کبیرہ. امام علامہ صاحب توجہ کیجئے گا، جب دعا مانگی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے وقت کے بادشاہ کے. وہ کہنے لگے یا نبی اللہ میری دعا ہے، میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے اتنا مال دے اور اتنی اولاد دے، میں اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اپنی جان بھی اور اپنی اولاد بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں. کیا بات، بہت خوبصورت کبیرہ. خالق کائنات اور اللہ کے پاک پیغمبر نے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگی. اللہ رب العزت نے دعا قبولیت کا اعلان وعدہ پہلے کیا تھا اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 1000 بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. وقت کے بادشاہ کو 1000 بیٹا مل گئے. 1000 بیٹے جب عطا ہو گئے، جوان ہو گئے. مختصر جب جوان ہو گئے تو بادشاہ نے کام یہ کیا جیسے ہی بیٹے جوانی کی سیڑھی چڑھتے گئے ہر مہینے ایک بیٹا تیار کرتے، مال بھی دیتے اور سامان بھی فراہم کرتے جہاد کا اور کہتے جا بیٹا تجھے اللہ کی سپرد کرتا ہوں. وہ بیٹا جاتا جا کے جہاد کرتا اور ہر مہینے ایک بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے. کیا بات ہے. 2 بیٹے شہید ہو گئے، 100 بیٹا شہید ہو گیا. ہر مہینے ایک بیٹا شہید کیے جا رہے ہیں. معمول بن گیا ہر مہینے ایک بیٹا تیاری کے ساتھ جاتا، اللہ کے راستے میں قتل اور قتال کیا جاتا، جہاد کیا جاتا اور وہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا، شہید ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. جب 1000 بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وقت کے بادشاہ کا دل دیکھیں. آج آپ بھی اولاد والے ہیں، میں بھی اولاد والا ہوں. اولاد کا درد دیکھ کوئی بندہ کسی سے دیکھا نہیں جاتا، لیکن وہ جگرے والے ہوتے ہیں جو اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ٹی ایل پی کا
یہ پلیٹ فارم میں جملے کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن آپ کو اجازت ہے آپ کہہ سکتے ہیں. اگر دیکھنا ہو منظر تو آج سے چند دن پہلے آپ اسی پلیٹ فارم کے تھوڑے سے فاصلے پر دیکھ سکتے تھے کس طرح وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حضور کے سبحان اللہ کہ بابا جی سرکار کے حکم پر وہ آپ دنیا سے, میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ چلے گئے, میں کہتے نہیں وہ چلے نہیں گئے بلکہ ہم میں ہزار رضوی چھوڑ کے گئے ہیں. کیا بات ہے, ہر ایک شخص کو وہ رضوی بنا کر گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال عزیزان مکرم, وہ ایک بادشاہ نے جب 1000 بیٹا اللہ کے راستے میں دے دیا تو آخر کار سامان جہاد اٹھایا اور خود بھی اللہ کے راستے میں چلا گیا. اللہ کے دین کے لیے چلا گیا, خود بھی جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. قربان جائیں. امام قرطبی نے جملہ خوبصورت دیا, فرماتے ہیں 1000 بیٹا اللہ کے راستے میں شہید کروا دیا, خود بھی شہید ہو گئے. اتنی بڑی شہادت, لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس سے بڑا عابد کوئی نہیں, اس سے بڑا عابد کوئی نہیں, اس سے بڑا زاہد کوئی نہیں, اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا مقبول کوئی نہیں. لیکن لوگوں کو علم نہیں تھا کہ آخری پیغمبر ہوگا, اللہ کا حبیب ہوگا, اس حبیب کی آخری امت ہوگی. اللہ ایسی رات عطا فرمائے گا 1000 مہینوں سے بڑھ کر ایک رات کا ثواب ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آپ کے سوال کا جواب کہ 1000 مہینے کیوں, مفسرین نے فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس لیے مثال دے کر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا ایک رات کی عبادت کرنا تمہارا کام ہوگا, 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب دینا میرا کام. 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب دینا رب کا کام ہے. یہ کیوں نہ ہو کہ جب سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ناظرین توجہ کیجئے گا, بنی اسرائیل کے تذکرے حضور کیا کرتے نا صحابہ کرام کے درمیان, تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ان کی تو عمریں بڑی ہیں, کوئی 500 سال کا ہے, کوئی 600 سال کا ہے, کوئی 1000 سال کا ہے, کوئی اتنی عبادتیں ہیں, دن کو پھر روزے رکھتے ہیں, رات کو پھر قیام کرتے ہیں, روزہ کے ساتھ پھر وہ جہاد کرتے ہیں, تو یا رسول اللہ ہماری عمریں بھی کم ہیں, ہمارے پاس ایام بھی کم ہیں, تو ہم کیسے ان سے آگے جائیں گے؟ تو میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمیں ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں, ان کو عمریں دی ہیں, تمہیں راتیں دی ہیں. ان کی عمریں زیادہ ہیں, تمہارے پاس ایک رات ایسی ہے کہ اس رات میں تم عبادت کر لو تو ان کی عمروں سے بڑھ کر اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. ناظرین مسلم, بڑی پیاری باتیں چل رہی ہیں, ضرور شامل کریں گے, مزید گفتگو علامہ صاحب سے کریں گے. ہمارے درمیان اس وقت پروگرام رضائے رمضان کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما ہو چکے ہیں, بڑی ہی پیاری شخصیت. آپ دیکھ کر ایک دفعہ چونک تو جائیں گے کہ کہیں تلاوت والے بھائی جو ہے وہ امامہ شریف پہن کر تو نہیں آ گئے, آپ دیکھیں گے. لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے, بات ایسے ہے کہ یہ 2 بھائی ہیں جن کا چہرہ ایک جیسا ہے. اللہ کی قدرت ہے جی, ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. مراد میری ہے جناب محمد سلیمان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین تو اس وقت جناب وہ شوق میں, اور میں بھی بالکل شوق میں ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے ماشاءاللہ. اچھا, میں نعت شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا جرنلی سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ ماشاءاللہ ایک دوسروں کے ماشاءاللہ شکلیں آپ کی ملتی ہیں, عادات بھی ملتی ہیں آپ کی ماشاءاللہ. جی کافی جگہ پر اس طرح کا کچھ جو پڑھائی میں بھی اور کام میں بھی, جو کام میں کرتا ہوں وہی وہ کرتا ہے, اور اگر کسی میں 6 نمبر ہم نے دیکھا تھا نا بھی, ایک ہم نے یہ ظاہری بات ہے, ہم نے دیکھا تھا, سنا بھی تھا کہ ایک کو درد ہو, ایک کو پریشانی ہو تو دوسرے کو, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ایسا کچھ نہیں ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین بالکل ایسا تو کچھ نہیں ہے, لیکن عادات ماشاءاللہ ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں شہزادوں کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان دونوں شہزادوں پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے, مرشد کریم کی نگاہ فرمائے. جی سلمان بھائی کیا سنائیں گے آپ؟ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ اللہ آپ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کروں گا. جی ارشاد. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے.
محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے جی، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، یہ جو کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں بس نمازیں پڑھ لیں جی، قرآن پڑھ لیں، حج کر لیں تو سب کچھ ہو جائے گا، نہ یار نہ، بازار عمل میں سودا نہ بنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں فن کی رسائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، ارے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں رسائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بنائی ہے جی، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، اب آپ سنبھالے تو یا رسول اللہ، آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ارے ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں جی، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں
ایک تو لکھنے والے کمال اور امام ہے بالکل, اور جو مقطع میں کہہ دیا ہے نا, میں کہتا ہوں کمال ہے. آپ فرماتے ہیں مطلع میں کیا شک تھا, بہت پیاری بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ مطلب کہ لوگ یقین ہی نہیں ہے نا لوگوں کا کہ بھائی سن, الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہے, ہمیں سرکار نے ہی بخشوانا ہے. بے شک بالکل, اور کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے 100%. تو اور امام نے مقطع میں اس شک کو دور کر دیا. آپ فرماتے ہیں مطلع میں یہ کیا شک تھا, ارے واللہ رضا واللہ, مطلع میں کیا شک تھا, ارے واللہ رضا واللہ, صرف ان کی رسائی ہے جی, صرف ان کی رسائی ہے جی, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی. اب مزہ آئے گا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. پیارا کلام سیدی اعلیٰ حضرت, کیوں نہ ہو اعلیٰ کے کلام بھی اعلیٰ ہے اور امام بھی اعلیٰ ہے, لکھنے والے بھی امام ہیں اور جو لکھا ہے وہ بھی امام ہے, کلاموں کا امام کلام ہے. اللہ اکبر. ناظرین محترم, میں بالکل آخری پیغام کی طرف علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا اور اس کے بعد اختتام سلمان بھائی پہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کو بالکل اختتام پہ لے کے آئیں گے. آخری سوال جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام کی طرف, منقبت کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. ناظرین مسلم, چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب, شب قدر, کیا پوری دنیا میں شب قدر ایک ہی رات ہے؟ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا. اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن ایک جملے کے اندر میں بات مکمل کروں گا. جی 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 بالکل. اس پر سب کا اتفاق ہے. تبیان القرآن کے صاحب جو ہیں مفتی غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے اس سوال پر. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا چونکہ وطن پاکستان, وطن عزیز, اس علاقے کی جو سرزمین ہے, صرف اس علاقے کو, اس خطے کو ہی دیکھا جائے تو کیلنڈر پر نظر ماری جائے تو ہمارا چند منٹ کا, آدھے گھنٹے کا, گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے طلوع فجر کا. اگر ملکوں کو دیکھا جائے تو ملکوں کا ہمارا سفر 1-2 دن کا علیحدہ ہو جاتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اس لیے سعودی عربیہ یا باقی ممالک میں دیکھا جائے تو ان کا روزہ ہمارے روزے سے 1 دن پہلے ہوتا ہے, ہمارا بعد میں ہوتا ہے. تو قصہ مختصر یہ, ایسا بالکل نہیں ہے. اگر چاند 1 رمضان کا وہاں پہلے نظر آ رہا ہے تو روزہ وہاں پہلے ہوگا فقہ کے مطابق. پاکستان کے اندر اس دن نہیں ہوگا. عید کا چاند وہاں پہلے نظر آ گیا, ضروری نہیں کہ وہاں عید ہے تو پوری دنیا کے اندر عید ہو, ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو چاند دیکھ کر رکھیں. حدیث پاک کا فرمان, آقا کریم کا فرمان, حدیث پاک کے لفظ ہیں, اگر عید کرنی ہے تو بھی چاند دیکھ کر کریں, اس کی رویت کو دیکھیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی شب قدر اگر میسر آتی ہے تو علیحدہ علیحدہ خطوں کے اندر عید بھی علیحدہ ہے, 1 رمضان بھی علیحدہ ہے, تو شب قدر بھی علیحدہ ہے. واہ 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 واہ. جو میسر آئے گی جس وطن میں, جس خطے میں, وہ اس کی وہی ہوگی, لیکن طاق میں ہوگی, کیونکہ اللہ رب العزت کو طاق عدد بڑا پسند ہے. اب دیکھا جائے رب خود طاق ہے یقینی طور پر, اس لیے طاق کو پسند ہے. قرآن کریم کی منزلیں دیکھیں, طاق عدد میں ہیں 7 ہیں. آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں. زمینیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں. اللہ رب العزت کو 7 یعنی طاق عدد ہو, اس کے ساتھ بڑا پیار ہے. یہاں تھوڑا سا جملہ میں بڑھا کر یہ بات کروں گا کہ قرآن کریم کے اندر لفظ استعمال ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو لفظ قدر استعمال ہوا یہ 3 مرتبہ استعمال ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے 9 لفظ ہیں. اچھا جی, اس کو اب ملٹیپلائی کریں تو 9 کو اگر 3 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ 27. ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے 27 کو مختص اس لیے کیا کہ اللہ رب العزت کو طاق بڑا پسند ہے, اس لیے 27 رمضان
اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کے نزدیک یہ 27 شب قدر قرار دی جاتی ہے. لہذا یہاں پر ہمارے اکابرین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کا بھی جملہ کوٹ کرتے ہیں کہ صحابی رسول قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس پالنے والے کی قسم شب قدر 27ویں شب کو ہوتی ہے, لیکن اس کو مخفی رکھا گیا. اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعا خالق کائنات ہم سب کا یہاں بہت پیارا پیغام علامہ صاحب آپ نے تو کمال کر دی. وہ آخر میں کہتے ہیں نا کہ بھی آ گئے اور چھا گئے ہیں. کیا بات ہے, سلامت رہیں ماشاءاللہ علامہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فن میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین محترم, وقت بھی بالکل قلیل ہے اور آخری اشعار میں نے لینے ہیں سلمان بھائی کے منقبت کے حوالے سے. جو ہے وہ مجھے اس وقت کنٹرول روم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ سلمان بھائی سے جناب وہ منقبت سماعت کر لیں. تو جی آپ کیا ارشاد فرما رہے, کون سی منقبت؟ پیر و مرشد کی آج ولادت کا دن ہے تو یہ تو مرشد دل کی بات کر لی آپ نے ماشاءاللہ. وہی میں منقبت پیش کروں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارشاد. مسلک کا تو امام ہے, واہ واہ کیا بات. الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے, الیاس قادری تدبیر تیری عام ہے, الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے, الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے, الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے, یہ تیرا اونچا کام ہے, الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے, الیاس قادری. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین, امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے, کرتی تجھے سلام ہے, الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے, الیاس قادری. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. سنتا ہوں کہ پیر صاحب کس طرح چلیں اور کس طرح انہوں نے مسجدوں سے دھکے بھی کھائے, کیا کیا کیا. تو یہ ایک کرم ہے اور ان کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے الحمدللہ, جو کہ اس پرفتن دور میں جو انہوں نے ہم پر احسان کیا نا, یہ ہم کبھی بھی اس کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. تو اور حقیقت میں اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور پیدا کیا اور ہم ان کے ساتھ چلے بھی ہیں. تو شاعر لکھتے ہیں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے, الیاس قادری. اور مرشد اتار کے غلام کی اب بتائی جا رہی کہ اس کی کیا حلیہ ہوتا ہے, اس کا وہ کیا کس طرح پہچانا جائے گا. تو لکھتے ہیں, سر پر امامہ سر پر امامہ ماتھے پہ سجدے کا نور ہے, سر پر
سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے، جو بھی تیرا غلام ہے، الیاس قادری، جو بھی تیرا غلام ہے، الیاس قادری، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، اس کا تجھے سلام ہے، اس کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری، مرشدیت تار پر نور کی برسات ہو۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی کمال کر دیا، بہت ہی خوبصورت۔ آج تو جشن ولادت امیر اہل سنت ہم نے ایسے ہی منا لیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو سلامت رکھے، ان کا سایہ تا دیر قائم دائم رکھے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام رضائے رمضان کا وقت اختتام کو آتا ہے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں قبلہ علامہ صاحب کا۔ علامہ صاحب، آپ کی بڑی نوازش، آپ نے اپنا وقت قیمتی نکالا، اس کا ہم دنیا میں تو دین نہیں دے سکتے، جو پیغامات آپ نے دیے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا پڑے گا بھائی، سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے زیادہ سے زیادہ، اس نیت کے ساتھ کہ کوئی اگر علم دین کی بات سن لیتا ہے، کوئی اگر نعت رسول مقبول سن لیتا ہے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے۔ ناظرین، فلک نیوز اینڈ حرمین ساؤنڈ کی جانب سے رمضان المبارک کے اس خوبصورت دنوں کے اندر رضائے رمضان میں وقت ہوا ہے اجازت کا۔ کل تک کے لیے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان شہراز مدنی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ رضائے رمضان، 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 رضائے